السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشاہدین کرام، اس پروگرام کو سننے والے ہمارے دیندار بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کا عنوان ہے ماہ رمضان نیکیوں میں، خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں اور ہماری بہنوں کو اس بابرکت مہینے میں خیر اور بھلائی اور نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے، آگے بڑھنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت یہ بات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں خیر، بھلائی، رحمت، بخشش، مغفرت بٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ جو جتنا چاہے اتنا سمیٹ سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے بٹور سکتا ہے، اسٹاک کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو، ہم مسلمان نوجوانوں کو، ہم مسلمان بوڑھوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اس بات کے لیے کمر کس لینا چاہیے، اس ماہ مبارک میں جنت کے لیے کمر کس لینی چاہیے، اور اس بابرکت مہینے میں ہر صالح عمل، ہر نیک عمل، ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اسے کرنے میں انتھک کوشش، محنت، جدوجہد کرنا چاہیے۔ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، اللہ کے واسطے اپنے لیے اس مبارک مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جلد بازی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مغفرت کے مہینے میں کسی سے پیچھے رہ جائیں۔ ہم اپنے لیے اعمال صالحہ کے بٹورنے میں، سمیٹنے میں، اکٹھا کرنے میں ایک دوسرے سے بنا حسد کے، بنا نفرت کے، بنا دنیاوی مقابلے میں جو چیز چشمہ کو گرا تو اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، سبقت کریں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم بھی عطا فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کے اندر حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَسَارِعُوا، تیزی کرو، دوڑو، بھاگو، جلد بازی کرو. کدھر بھاگنے کے لیے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو دوڑو، بھاگو، جلدی کرو لوٹنے کے لیے اللہ تعالی اپنے رب کی بخشش کے لیے، سبحان اللہ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے لپکو، بھاگو، دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک مومن اور مسلمان جنت کا خواہاں، اللہ تعالی کی بخشش، معافی اور مغفرت کا طلبگار ہمیشہ ہر آن اس کی حاصل کرنے کے لیے لپکتا ہے، دوڑتا، بھاگتا ہے. لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جو بخشش کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں اور بچیوں، اللہ اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے تیزی کرو، لپکو، بھاگو، دوڑو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. جہاں کون لوگ رہیں گے؟ جنت کی پبلک کون لوگ ہوگی؟ کس طرح کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ماہ رمضان کا روزہ دار کو متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا بننے کے لیے فرض کیا گیا ہے. اور متقیوں کی اس آیت کریمہ کے اگلے آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے چند نمایاں خوبیوں اور صفتوں اور ان کے چند پہچان کو ذکر فرمایا ہے. ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ان لوگوں کے لیے جنت سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے جو ایمان اور توحید والے ہونے کے ساتھ ساتھ جو خوشی میں بھی، کشادگی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. چنانچہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، چاہے آپ نادار ہوں یا مالدار، غریب ہوں یا سیٹھ، کیونکہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں. والکاظمین الغیظ، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں آپ کی فیاضی، دریا دلی، آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ، اور پرہیز جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں،
وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا لے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، نکل جاتے، گھوٹ جاتے ہیں، جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، تیش میں نہیں آتے، جذبات میں نہیں آتے. آمین. غصے کو پی لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا. وہی پرہیزگار ہے. اور روزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، رمضان مبارک ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم غصے کو پی جانے والے بنیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں. وہ گویا لوگوں پر خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ احسان ہے، بھلائی ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں اللہ ہمیں توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے. سبقت کریں، لپکیں، دوڑیں، بھاگیں، کمر کس لیں، خوب محنت کریں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی سجائی ہوئی جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ پرہیزگار جو خوشحالی میں، تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو نکل جاتے ہیں، گھوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان سارے معاملات میں، ان ساری اچھائیوں میں ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پہ ماہ رمضان کے اندر. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دوسری بات، ہم تیزی کریں، جلدی کریں، پیچھے نہ رہیں، سستی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں. ہر خیر کے کام کرنے میں اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ جلد بازی کریں، ٹالے نہیں کل پر، پھرتی کریں، چستی کریں، پیچھے نہ رہیں، سستی اور لاپرواہی نہ کریں. ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی کے کام کرنے پر، اور انہی نیکیوں میں سے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو سبقت کرنے کی ضرورت ہے، اور سبقت کرنے میں ہمارا اور آپ ہی کا فائدہ ہے، انہی میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی راہ میں اور ہر خیر کے معاملے میں، ہر بھلائی کے معاملے میں ہم خرچ کریں. ہم اللہ کی راہ میں ہر خیر، ہر بھلائی کے کام میں خرچ کرنے میں ہم جلدی کریں، آگے بڑھیں، سستی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں. موقع پاتے ہی، چاہے ہماری حالت تنگ سے تنگ ہو یا ہماری حالت کشادہ ہو، مالدار ہو، ہم باقاعدہ دھن والے ہوں یا غریب ہوں، ہر حال میں ہم ہر خیر کے کام میں، اللہ کی راہ میں، ہر بھلائی کے کام میں، ہم نیکی کے کام میں اس ماہ مبارک کے اندر خرچ کرنے میں آگے بڑھیں، دوڑیں، لاپرواہی نہ کریں، سستی نہ کریں. شیطان ہمیں فقر فاقہ کا اندیشہ دلا کر خیر میں خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ بن سکیں. یاد رہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی بھلا کام، کوئی بھی اچھا کام جو اللہ کو پسند ہے، اس سے کمتر، حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی کو 50 پیسہ اللہ کی راہ میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی طاقت دی ہے، وہ 50 پیسہ خرچ کرے، 25 پیسہ خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، 10 روپیہ خرچ کرے. یہ نہیں کہ میں 50، اس 50 کی قیمت رب کائنات جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے،
ہمارے اخلاص کے حساب سے، ہمارے حلال کمائے، اس 50 کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح ہے 50 پیسے کی، وہ قدر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان یا غریب سے غریب انسان نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی راہ میں، بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں، چاہے ہماری حالت پتلی ہو یا موٹی، چاہے ہمارے جیبوں میں جیب اور بینک بیلنس بھرے پڑے ہوں یا کم ہو، ہم خرچ کریں اور بھلائی کے کام کو ہمیں حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ بھلائی تھوڑی ہو یا زیادہ۔ یہ نہ سوچیں اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے میں، ارے یار ہماری سیلری تو بڑی مختصر ہے، ہماری آمدنی تو بڑی کم ہے، جو مسور بیچا ہو بہت کم پیسے کا ہے، گیہوں کاٹ کے لایا جو بہت کم پیسہ، بینک میں خالی 1,000 روپے رکھا ہے، بچے کے کھائیں گے؟ نہیں، میری ماں اور بہنوں، میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس مبارک مہینے میں جس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، سخاوت، دریا دلی بڑھ جایا کرتی تھی، ہم خرچ کریں چاہے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن شیئا من الصدقہ، صدقہ میں سے کچھ بھی تم کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے دیکھنے میں، ہمارے گننے میں، ہمارے سوچنے میں وہ معمولی ہے، لیکن جس دل اور جس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھ کے خرچ کیا گیا وہ اللہ دیکھتا ہے۔ لا تحقرن شیئا من الصدقہ، صدقہ میں سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی حقیر، کمزور، معمولی نہ سمجھو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک حصہ کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس 10 کلو چاول نہیں ہے، 20 کلو گیہوں نہیں ہے، 2 ڈبہ نمک نہیں ہے، 1 چکر تیل پورا ٹین نہیں ہے، 1 پاؤ ہے، 2 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 1 کلو ہے، کھیت کی سبزی جو ہم اپنے لیے لائے وہ ہے، وہ مرغی جو ہم اپنے بچوں کے لیے 1 کلو خرید کر کے لائے ہیں 100 گرام ہے، 100 گرام کم ہو جائے تو کیا ہم بھوکے رہ جائیں گے، دبلے ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ وہ سبزی جو ہم کلو بھر لائے ہیں، کلو بھر بھنڈی، کلو بھر لوکی، کلو بھر پرول، اسی میں سے 1 پاؤ 100 گرام پڑوس میں یا کہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اخراجات لینے کے لیے جب نکلیں تو غریبوں کے لیے بھی اس میں کچھ لے آیا کریں۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ذرا صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا سوچئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ جو بھی کرنے کی توفیق مل جائے اسے حقیر، ذلیل، کمتر نہ سمجھو، ارے یار اتنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا دینے سے کیا ہوگا بیچارے کا۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو ذرہ برابر تم حقیر، ذلیل اور معمولی نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے آپ کا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کھلے ہوئے حساس و بساط چہرے سے ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، مسکرا کے اس سے بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ انہوں نے مجھے پا کر، مجھ سے ملاقات کر کے لگتا ہے جنت کا نعمتیں غیر مترقبہ پا گئے۔ یہ مسکرا کے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا، سامنا کرنا، مواجہہ کرنا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ یا رمضان مبارک کا مہینہ، چنانچہ اس باہ برکت کے مہینے میں اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرنے پر آگے بڑھو۔ آپ دیکھیے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہروں میں کتنے ایسے یتیم ملیں گے جن کو کوئی کما کر کھلانے والا نہیں ہے، کتنی ایسی بیوائیں ملیں گی جن کا کوئی سایہ نہیں ہے، جن کے پیٹ نہیں بھرتے، مہینہ مہینہ انہیں مرغیاں نہیں ملتی، گوشت نہیں ملتے، مچھلیاں نہیں ملتی۔ کتنے ایسے نادار مزدور پیشہ لوگ ہیں
جو بیچارے محنت کرتے ہیں کمانے کے لیے لیکن نہیں ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کتنے ایسے مدرسے ہیں جن کی تنخواہیں باقی ہیں. کتنے ایسے غریب دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں. کتنے ایسے بیمار ہیں خاص طور پہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے کہ جن کے ہاں اللہ کی قسم جسادہ نہیں پایا جاتا، خریدنے کی طاقت نہیں ہے. کتنے ایسے لاچار اور محتاج ہیں. اللہ کی جو نعمت ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے جو دیا ہے کشادہ دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا. آپ جانتے ہیں روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا. اے اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں اپنے بندوں پر اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے. وآت ممسکا طلفا، اور جو بخیل ہے کنجوس ہے دیتا نہیں اس کو تو اس کے مال کو ہلاک کو برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے. اس کو یہ رمضان کا مہینہ ہے، خیر برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خصوصیت کے ساتھ خرچ کرنے کا مہینہ. دیکھو آپ کے گاؤں کے مکتب و مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے، لگا دو. آپ کے گاؤں کی مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، لگاؤ، خرچ کرو. آپ کے گاؤں کے بیوہ اور یتیم کس چیز کے حاجت مند اور ضرورت مند ہے، خرچ کرو. آپ کے گاؤں کے غریب لوگ جو برادرانہ انداز سے فقیر اور میاں نہیں بولے جاتے بلکہ حقیقت میں وہ غریب و مسکین ہیں، خرچ کرو. پتہ لگاؤ آپ نے گیہوں کاٹا ہے، سب لا کر کے گوڈاؤن میں بھر لیا ہے. دیکھو کس کے گھر میں روٹی کھانے کے لیے گیہوں نہیں آنے کی کوئی امید ہے. آپ کے گھروں میں چاول، آپ کے گھروں میں دال ہے. آپ روزانہ مرغیاں لیتے ہیں، آپ روزانہ چاول لیتے ہیں. آپ کے جیب میں 100 روپیہ، کیا اس 100 روپے میں سے 1 روپے اگر ہم خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے نیک بندوں پر، خیر کے کاموں میں، کیا ہم فقیر و محتاج ہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ، بڑھو، آگے بڑھو، بڑھ رہا ہے خیر، مغفرت بڑھ رہی ہے، حاصل کر لو میرے بھائیوں اور ساتھیوں. دوسری چیز جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سے ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے، اللہ سب سے پہلے ہمیں توفیق دے. اے اللہ ہم روزے کے حال میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی خاص طور پر، کیونکہ یہ کمی ہمارے اندر بھی ہے، یہ کمی ہمارے اندر بھی ہے. میں اپنی کمی کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اس کمی کو پورا کر دیں. اپنے غصے کو نگل جاؤ، کیونکہ متقیوں کی پہچان ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا. یقیناً آپ انسان ہیں، کبھی ناحق بات پر، کبھی حق بات پر، کبھی بنا کسی وجہ کے غصہ آ جاتا، طیش آ جاتا. اپنے غصے کو پینے کی عادت ڈالو. آپ اپنے غصے کو پی لو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو جو حضرت معاذ سے مروی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسن روایت، سنن کی روایت ہے، من قضم غیظا، جس نے غصے کو گھوٹ لیا، اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، جس نے غصے کو پی لیا، گھوٹ لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، حالانکہ وہ اپنے غصے کے مطابق فیصلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. بیٹھے تھے گھر میں، بیوی پر غصہ آیا، بچے پر غصہ آیا، بھائی پر غصہ آیا، پڑوس پر غصہ آیا، اس کے کسی غلطی کی وجہ سے، اس کے کسی گستاخی اور بدتمیزی کی وجہ سے، اور ہم اپنے غصے کو حساب سے، ہماری طاقت ہے، قوت ہے کہ مجھے تو ہاتھ تڑا لگا دیں، لیکن ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے کو گھونٹ لیا. ہم نے اس کو مارا نہیں، حالانکہ مارنے کی طاقت رکھتے تھے، سزا دینے کی طاقت رکھتے تھے. اگر اس طرح ہمارے اندر عادت پیدا ہو جائے، دعاہ اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اے اللہ تو ان لوگوں میں سے ہمیں بنا لے جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود پی جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا. کن لوگوں کو؟ جو غصہ پی جاتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں، کسی دنیاوی دباؤ کی وجہ سے نہیں کہ یار میں 1 ماروں گا تو وہ 2 مارے گا، یار وہ تھانہ پولیس چلے جائے گا، اللہ کے لیے
غصہ آیا کسی بات پر، اور حق ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ نے گھوٹ لیا، پی لیا، صبر کر لیا، حالانکہ آپ اٹھ کے مار سکتے تھے، حالانکہ اس کو آپ سزا دے سکتے، طاقت تھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ حور عین میں سے جسے چاہے اختیار کر لے. سبحان اللہ. یہ سنن کی روایت ہے اور محدثین نے اسے حسن قرار دیا. میرے بھائیو، غصہ پینے کی عادت ڈالو، خاص طور پہ اس رمضان مبارک کے اندر، خاص طور پر 2 بجے کے بعد بھوک جب لگتی ہے، تیش آتا ہے، معمولی بات پر لوگ چڑچڑا جاتے ہیں، خاص طور پہ شوگر کے مریض یا بلڈ پریشر کے مریض یا جن کا پہلے سے چڑچڑا مزاج ہے. نہیں، اپنے روزے کی حفاظت کرو، ہمیشہ غصے کو پی لو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تیسری چیز، اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص ہم آپ سے کہنا چاہیں گے، اپنے لیے بھی، آپ سے بھی، لوگوں کو معاف کر دو. اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہچان بتلائی ہے، والعافین عن الناس. پرہیزگاروں کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 40 کے اندر بیان فرمایا ہے، ذرا سنیں. فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. سورہ شورى آیت نمبر 40. اللہ کو عمل کرنے والا بنا لے، خالی بکنے والا نہیں، اللہ عمل کرنے والا نہیں. فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لی. دونوں چیز ہے اور بڑی اہم ہے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کو، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لیا، اصلاح کر لی، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، لوگوں کو معاف کر دو. اور لوگوں کو چاہیے بھی کہ اپنے ظالموں سے معاملہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ظالموں کو چاہیے بھی کہ وہ اپنے مظلوموں کے سامنے یا ان کے ساتھ کم سے کم رمضان کے مہینے میں مستقبل پر دھیان رکھتے ہوئے ایسا برتاؤ معاملہ کریں کہ بیچارہ وہ معاف کرنے کے لیے رضامند ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور معاف کر دینے والے بندے کو اللہ تعالیٰ عزت ہی دیتا ہے، بلندی ہی دیتا ہے، ترقی ہی دیتا ہے. معاف کر دینے والے بندے کو اللہ تعالیٰ عزت ہی دیتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری، عاجزی، تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. کتنی زبردست حدیث ہے. رمضان مبارک ہی نہیں، ہمیشہ صدقہ و خیرات سے اللہ کی راہ میں، نیک راستوں میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو یہ ہمارے دل سے، بغیر کسی دنیاوی منفعت کے، تو یہ ہماری بزدلی نہیں، یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے، یہ ہماری رسوائی نہیں. معاف کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹا بننے والے، خاکساری اختیار کرنے، تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی. اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے خطا اور غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، لم یکن فاحشا ولا متفاحش. اللہ کے رسول فحش
اول فول، گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، نہ جان بوجھ کے بکتے تھے، نہ بتکلف بکتے تھے. ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول اکرم بازار میں چیخیں لگانے والے نہیں تھے. ولا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ اللہ کے رسول اکرم برائی سے نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. برائی کا بدلہ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، برائی کی، برا سلوک، برا برتاؤ کیا، تو اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کبھی برا برتاؤ نہیں کیا بلکہ اچھا برتاؤ کیا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. سبحان اللہ. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. ہم اور آپ غور کریں، اللہ توفیق دے. کبھی بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ کسی نے ظالمہ برتاؤ کیا، غیر مناسب برتاؤ کیا، برا سلوک کیا، تو آپ نے برائی سے بدلہ نہیں دیا. ولیکن یعفو ویسفو، لیکن اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے تھے، چھما کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے. چنانچہ میرے بھائی اور رمضان مبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان عمدہ صفات کو اپنائے. اللہ توفیق دے. اسی طریقے سے پانچویں چیز جو میں آپ سے غالباً پانچویں چوتھی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ احسان کرنے والے بنیں، بنا کسی دنیاوی مطلب اور غرض کے احسان کرنے والے بنیں. ہمیشہ ہم سوچیں، فجر میں جب اٹھیں تو سوچیں کہ آج ہم کس طرح کا احسان کریں. اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، احسان کریں، اخلاص کے ساتھ. ہر عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ضروری ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خالص پیروی کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ ہم احسان کرنے والے بنیں، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، اپنے سے بڑوں کے ساتھ بھی، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی. کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، اچھے برتاؤ کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان بہت قالتی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب نماز پڑھو تو اس میں احسان کا عبادتوں کے اندر کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو کم سے کم یہ تو خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے. نماز ہم پڑھتے، تراویح ہم پڑھتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، دیگر عبادتیں ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز میں کھڑا یا ادھر ادھر چکر مار رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا سب سے عظیم ترین رکن ہے، مقام ہے. ہر ایک کے ساتھ احسان. اپنے گھروں میں ذرا دیکھو، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے. ہمارے گھروں میں ہماری بیوی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہیں. لائق بچہ بھی، کمانے والا بھی بچہ ہے، نہ کمانے والا بھی بچہ ہے. آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اس بچے پر ظلم زیادہ کرتے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہوتا، اور ناجائز کام اس بچے کے ساتھ کرتے ہیں جو کما کر کے دیتا ہے. یا بچے اپنے ماں پر، اپنے باپ پر ظلم کرتے ہیں، یا ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں. احسان کرو سب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کے حکم. ایسا کیا کیا بولا جائے. ابو امی ان کے حقوق سے زیادہ ان کی ادائیگی. بیوی پیر کی جوتی،
پیر کی جوتی، معمولی غلطی پر صرف بیوی ہی کو سرزنش نہیں، اس کے باپ کو بھی، اس کی ماں کو بھی، جا بھاگ اپنے ماں کے پاس مر، جا بھاگ اپنے باپ کے پاس۔ بیوی ہے، بیمار ہو گئی، پیٹ میں درد ہونے لگا، یہ شوہر ہے جس نے اللہ کے کلمے سے اس بیوی کو اختیار کیا ہے اور اس نے اپنی عصمت اور عزت اس کے حوالے کر دیا ہے، دروازہ کھول کر بھگا دیتا دھکے مار کے، جا مرنا ہے تو اپنی ماں کے پاس مر، جا مرنا ہے تو اپنے باپ کے پاس مر۔ اے جاہل، کیا تو نہیں جانتا کیا اس کے باپ نے ہی بیماری اس کے اندر ڈال دی ہے، کہ اس کی ماں نے ہی بیماری ڈال دی ہے؟ تو اپنے جسم کے اندر اپنی بیماریوں کو دیکھ، اپنے اخلاقی بیماریوں کو دیکھ، اپنے عملی بیماریوں کو دیکھ، اپنے جسمانی بیماریوں کو دیکھ، اپنے بھائی بہنوں کی بیماریوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو دیکھ۔ ظلم، یہ بیوی ہے، شوہر سیدھا سادہ، اچھا، بات بات میں شوہر پر ظلم۔ احسان، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، اللہ توفیق دے۔ یہاں تک کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا، بلکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض کر دیا۔ چنانچہ حکم ملا، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، تڑپا تڑپا کے نہ مارو۔ حد جاری کیا جاتا ہے، ایک بالغ تلوار سے مارا جاتا ہے، کچوکے لگا کر کے نہیں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جن جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، انہیں جب ذبح کرو تو خوب اچھی طرح ذبح کر دو اور اپنی چھری کے دھار کو تیز کر لو، اور جانور ذبح کرنے کے بعد جو بالکل روح نکل جائے تب اس کی چمڑیاں وغیرہ نکالا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور ساتھی، اس ماہ رمضان میں ہر خیر کی طرف سبقت کرو، ہر اس عمل کے لیے بیاکل و پریشان ہو جاؤ، اللہ توفیق دے جو عمل ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اللہ، ہمارے اور آپ کے رب سے قریب کر دے، جس عمل کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی مغفرت نواز دے۔ ایسے اعمال کریں جن کے بدلے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے، جن عملوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا، جنت الفردوس دینے کا وعدہ کیا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کو بار بار سنو جو سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ بھاگو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ایمان والوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے ایمان، اللہ پر آپ کا ایمان، ہمارا اللہ پر ایمان، ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان یا اس کے رسولوں پر ایمان، اس کو پریکٹیکل شکل میں اس کو ثابت کرو، اس کو پورا کرو۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کیا ہے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور ہمارے رسول نے ان ساری چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچائیں۔ اللہ کا ہر حکم بچانا ہے، اپنے رسول کا ہر حکم بچانا ہے، اللہ کی ہر حرام کی ہوئی چیز جو ہمارے لیے حرام ہے، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اللہ نے، اس سے ہم بچیں۔ اور کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فرائض کی پابندی کرنے کے علاوہ نوافل، نفل اور سنتوں کو ادا کر کے اللہ کے قربت تلاشیں، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ بات جان لے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بات جان لے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی
जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, सरकश शैतानों को जकरबंद कर देता है। चुनाचे हम सबकत करें, हम जल्दी करें, फुर्ती करें, तेजी करें इस मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, इस जन्नत को हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल अकरम का जैसा कि फरमान मुबारक आपने बार बार सुना, बुखारी सुने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जब रमज़ान मुबारक दाखिल हो जाता, शुरू होता, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे ठास के बंद कर दिए जाते हैं। वो सुलसिलतिश शयातीन, शैतानों को जकड़ दिया जाता। चुनाचे ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में कोशिश करो, फर्ज की अदायगी में, नफर की अदायगी में। और एक दुआ बतलाना चाहता हूँ, हम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र और अज़कार भी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें इस माह मुबारक में, मखसूस के महीने में, और हम कसरत से पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम कसरत से ज्यादा ये पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिना अल्लाह ताला की तौफीक के किसी भी काम के करने की हमें ताकत और कुदरत नहीं है। एक हदीस इस सिलसिले में सुनिए, हज़रत क़ैस बिन सअद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन तिरमिज़ी की सही रिवायत, अला अदुल्लुका अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्नह, क्या मैं तुम लोगों को जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे का पता न बतलाऊं? क्या मैं तुम लोगों को जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे की रहनुमाई न करूं? साहबी कहते, मैंने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल अकरम, जरूर हमें बताइए, रहनुमाई कीजिए। तो अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बार बार पढ़ें, एक बार पढ़ने से जन्नत के अंदर अल्लाह ताला इसके बदले एक पेड़ लगाता है। मेरे भाइयों, जन्नत के बिछड़े दरवाजे की हिफाजत करें। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो या वफात पा चुके हैं, ये बात जाने रखिएगा, वालिद ये जन्नत का बिछड़ा दरवाजा है। चुनाचे हमें अपने वालिदैन की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए, उनके शरीयत के मुताबिक हुकूक की अदायगी करनी चाहिए। बहरहाल बात लंबी हो गई। ये बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। ईमान वाले, तक़वा वाले, अल्लाह की मग़फ़िरत चाहने वाले, अल्लाह की जन्नत चाहने वाले, दुनिया के अंदर अमन, सुकून, इत्मीनान चाहने वाले, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की तैयार करदा नेमत चाहने वाले, कब्र के अंदर निजात चाहने वाले, जहन्नम के अजाब से बचने वाले, जन्नत चाहने वाले और जन्नत के अंदर बाबो रय्यान से दाखिल होने वाले, इस महीने में खास तौर पर खुसूसियत के साथ नेकी के काम में, भलाई के काम में, अच्छे काम में, सवाब के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। ये माह रमजान खैर व भलाई और नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने का महीना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए, कोताहियों से बचने और कोताहियों को माफ़ फरमाए। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल्लाहु इलैकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।